مجلس سے خطاب کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر علامہ علی عباس صاحب سے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں برائے بلندی درجات شہید استاد سید جعفر زیدی علیہ رحمہ بلند تر صلوات اللہ علیہ۔ آپ حضرات ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھ دیجیے، آگے تشریف لے آئیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ التماس سورہ فاتحہ برائے سال ثواب مرحوم مغفور شہید استاد سید سبت جعفر زیدی علیہ رحمہ کی روح کے سال ثواب کے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ محمد۔ سامعین گرامی قدر، اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک الحق المبین۔ الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کل نفس ذائقۃ الموت. درود پر محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، آج کی اس مقام عبادت پر ایک شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مقام فضیلت پر ہم سب کی حاضری ہے، اور اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں جس معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ آیہ مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر رب ذوالجلال نے انہی الفاظ کے ساتھ اس معانی و مطلب کو بیان فرمایا. ایک آفاقی حقیقت، ایک کائناتی سچائی، ایک ایسی حقیقت کہ جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، کوئی بھی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے جلد یا بدیر، مخصوص عرصہ عمر کو پورا کرنے کے بعد ہر کسی کو اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اسے موت سے ہمکنار نہیں ہونا ہے. اگر کوئی عمر خضر بھی رکھتا ہے تو اختتام عمر خضر بہرحال موجود ہے. دیکھنا یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ حقیقت موت کیا ہے اور معانی حیات کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے معین کر سکیں، مرتب کر سکیں کہ کون سی زندگی بسر کر کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے کہ ہمارا یہ سفر کامیابی کے ساتھ مکمل ہو سکے. اور فقط یہ نہیں کہ ہمیں اپنے لیے اپنی زندگی کی راہوں کو تعین کرنا ہے، متعین کرنا ہے، بلکہ ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح کی موت کے لیے ہم خود کو تیار کریں. وہ کون سی موت ہے کہ جس سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی انسان فنا نہیں ہوا کرتا ہے، منزل بقا کو حاصل کر لیتا ہے. المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت موت اور حقیقت زندگی کو نہیں پہچانا ہے. ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ حیات کس حقیقت کا نام ہے اور موت کس حقیقت کو کہتے ہیں. اور جب یہ نہ سمجھ سکے تو اب حقیقت کیا ہے کہ ہم فانی زندگی کو عزیز رکھتے ہیں اور زندگی کے مقابلے میں موت سے نظروں کو چراتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، موت کی فکر نہیں کرتے. شاعر کے دو مصرے ہیں اور بہت خوب مصرے ہیں. ان مصروں میں شاعر نے موت کی دلکشی کو بیان کیا ہے. موت کے اندر جو حقیقت پنہا ہے اس پوشیدہ حقیقت کو بیان کیا ہے. اور اگر ہم اس حقیقت موت کو سمجھ لیں تو فقط جینے کی تمنا نہ کریں. شاعر کہتا ہے کہ مزے جو موت کے عاشق بیاں قبو کرتے، فقط زندگی میں مزے نہیں ہیں، مزے جو موت کے عاشق بیاں قبو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے. درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد.
ہم نے سمجھا کیا ہے عمومی طور پر کہ جب تک روح اور جسم میں ظاہری تعلق موجود ہے زندگی موجود ہے، اور جہاں پر روح اور جسم کا یہ ظاہری تعلق منقطع ہو گیا اس منزل کو ہم موت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کا اصول یہ نہیں ہے۔ دین کا تصور موت اور حیات، اسلام جو فلسفہ موت و حیات ہمیں عطا کر رہا ہے وہ ہمارے اس عمومی نظریہ موت اور حیات سے یکسر مختلف ہے۔ سورہ مبارک انفال 8واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور سورہ مبارک انفال کی 24ویں آیت میں رب ذوالجلال نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے کسی ایسی شے کے لیے جو تمہیں زندہ کر دینے والی ہو تو فوراً لبیک کہنا، دوڑ کر حاضر ہو جانا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ یہ سن سکتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہیں، یہ بول سکتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہیں، یہ دوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہیں۔ زندگی کیا ہے کہ جب آواز توحید و رسالت پہ لبیک کہیں گے انہیں زندگی عطا ہو جائے گی۔ انہیں درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قرآن کا فلسفہ موت اور حیات جو قرآن ہمیں عطا کر رہا ہے وہ نظریہ موت و حیات کیا ہے کہ آلات تنفس اگر کام کر رہے ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے، اگر ہڈیوں میں سختی موجود ہے تو فقط اس کا نام زندگی نہیں ہے، اگر میرے سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو فقط یہی حیات کا مرکز و محور نہیں ہے، اگر میں چل پھر رہا ہوں، لوازمات حیات کو حاصل کر رہا ہوں، رشتہ انسانی کو نبھا رہا ہوں، میرے اندر زبان میں نطق موجود ہے، میری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، میرے آلات تنفس کام کر رہے ہیں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے انسان ہیں، حقیقت میں زندہ نہیں ہے، یہ سانس لیتے ہوئے انسان ہے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہے۔ مجھے رکنا اس منزل پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اس کا رسول پکارے، اگر کوئی مجھے یا آپ کو پکارتا ہے اور میں اس پکار کو سنتا ہوں تو اس پکار کا سننا اس بات کی گواہی ہے کہ میں سامع ہوں، میرے پاس سماعتیں موجود ہیں، سینس آف ہیئرنگ میرے پاس موجود ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جب بھی اللہ اس کا رسول پکارے، یعنی یہ پکار کو سننے والا ہے، تو فوراً لبیک کہنا، یعنی یہ زبان میں نطق رکھتا ہے تبھی تو لبیک کہے گا، اور دوڑ کر حاضر ہو جانا، یعنی اس کے پیروں میں سکت ہے، یہ دوڑ سکتا ہے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہے۔ زندگی کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہے گا، جب اللہ اور اس کی رسول کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ سامعین گرامی قدر، بارگاہ رسالت ہے، خدا کا محبوب رسول ہے، داخل مسجد ہوا، دیکھا کہ جناب ابی بن کعب، اور فرمائے گا معروف روایت ہے، بس روانی کے ساتھ گزرتے تاکہ میرے بچے اس گفتگو کے لوپ میں میرے ساتھ آگے بڑھ سکے، دائرہ گفتگو میں اپنے نوجوانوں کو شامل کرنے کے لیے میں معروف روایت کا سہارا لے رہا ہوں۔ رسول داخل مسجد ہوئے، دیکھا کہ جناب ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہے، جناب عمر کے زمانے میں جب نماز تراویح کی جماعت کا آغاز ہوا ہے تو نماز تراویح کی جماعت کے پہلے امام ہیں جناب ابی بن کعب، مصروف نماز ہے، حالت نماز میں خدا کا محبوب رسول داخل مسجد ہوا، جناب ابی بن کعب کو دیکھا، آواز یہ ہے ابی بن کعب ادھر آئیے۔ جناب ابی بن کعب نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا، خدمت رسالت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے پکارا تھا۔ رسول ایک مرتبہ چہرہ رسالت کو اٹھایا، ابی بن کعب کی طرف دیکھا، کہا ابی بن کعب جس وقت بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اور فرمائیے گا اے ابی بن کعب
جس وقت پکارا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ بڑے فخر سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ مسکرا کے رسول پوچھتے ہیں ابی بن کعب، یہ تو بتلاؤ کہ نماز کس نے سکھلائی ہے، نماز کس نے سمجھائی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے سکھلائی ہے۔ پوچھا بلا کون رہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ بلا رہے تھے۔ مسکرا کے میرا رسول کہتا ہے، اے ابی بن کعب، یہ کہاں کا ایمان ہے کہ جو بتلایا تھا اس پر تو ایمان لے آئے، اور جس نے بتلایا تھا اس پر ایمان نہیں لائے۔ جس نے بتلایا تھا، دیکھیں روانی سے سفر کو طے کرنا ہے اور شہید کے حوالے سے مخصوص موضوع پر پہنچنا ہے۔ زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ اے ابی بن کعب، نماز پڑھنا ہے عمل اور مجھے ماننا ہے ایمان۔ توجہ رکھیے گا، اور فرمائے کہ رسول نے ایک میزان عطا کی ہے۔ کس نے بلایا؟ آپ نے بلایا۔ نماز کس نے سکھلائی؟ آپ نے سکھلائی۔ کہا مجھے نماز بتلائی، میں نے بتلائی، نماز کو تو مان رہے ہو، لیکن جس رسول نے نماز بتلائی اس کو نہیں مانتے ہو۔ گھبرا گئے جناب ابی بن، میں نتیجہ دے رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ کہا اللہ کے رسول، کیا نیت نماز کو توڑ کر حاضر ہو جاتا؟ کیا نماز کو چھوڑ کر حاضر ہو جاتا؟ اب ایک میزان رسول نے ہمیں عطا کی۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں، اے ابی بن کعب، نماز پڑھنا ہے عمل، اور فرمائیے گا نماز پڑھنا ہے عمل، مجھے یعنی رسول کو ماننا ہے ایمان۔ اے ابی بن کعب، جب ایمان ہی باقی نہ رہا تو عمل کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ بس میں آمادہ سماعت کر رہا تھا اپنے نوجوان دوستوں کو، تاکہ ہم گفتگو کی نسبتاً مشکل فیز میں داخل ہو سکیں، اس لیے کہ جو اب گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ فلسفے کی گفتگو ہے، اور صاحبان علم و معرفت نے مجھے تحریک دی کہ آپ جیسے صاحبان علم کے سامنے اس مشکل اور دقیق ترین موضوع کو بیان کیا جائے۔ تو سامعین گرامی قدر، زندگی چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی فقط لوازمات حیات کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی آواز توحید اور آواز رسالت پہ لبیک کہنے کا نام ہے، لبیک کہنے کا نام ہے۔ منشور حیات کو سمجھیے، طریقہ زندگی کو پہچانیے۔ اسی سورہ مبارک انفال کی 42ویں آیت کے آخری جز میں رب ذوالجلال نے آواز دی، لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَاتٍ وَیَحْیَ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَاتٍ۔ پوری زندگی کے لیے ایک منشور حیات عطا کر دیا، ایک دستور زندگی عطا کر دیا، ایک ضابطہ زندگی عطا کر دیا۔ لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَاتٍ وَیَحْیَ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَاتٍ۔ اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو۔ یعنی زندگی بغیر دلیل کچھ نہیں ہے، اور موت بغیر دلیل کچھ نہیں ہے۔ بس یہاں سے آنورڈ مجھے آپ کو فلسفہ موت و حیات کے مشکل اور دقیق ترین مراحل سے لے کر گزرنا ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہوگی جن کے مشکل کشا موجود نہ ہو۔ مشکل ان کے لیے ہے جن کا مشکل کشا موجود نہیں ہے۔ جب خانوادہ مشکل کشا ہو، در مشکل کشا کا ہو، تو مشکل بھی مشکل نہیں رہا کرتی ہے۔ علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے، تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے۔ بس اب آپ آمادہ سماعت ہیں تو میں موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ میرے بچے، میرے نوجوان، بزرگ سب جانتے ہیں، دوست سب جانتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ٹارگٹ آڈینس میرے نوجوان۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ زندگی اور موت فقط انسانوں کی حد تک ہے، غور کیجیے گا۔ دیکھیں اس کائنات میں موجود ہر شے کے اندر، بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، جو میرے مزاج کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا عادی نہیں ہوں، ممبر کی ذمہ داری ہے۔ ذہن محترم، اس کائنات کی وسعتوں پہ نظر ڈالیے، زمین گستردہ کو دیکھیے،
سمندروں کی دریاؤں کی تہ میں اتر جائیے، افلاک کی بلندی پہ پہنچ جائیے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ہر شے کے اندر، بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر شے کے اندر زندگی بھی موجود ہے اور موت بھی موجود ہے۔ غور فرمائیے گا، میری پوری گفتگو ایک جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی جو ایسنس آف دا مجلس ہے، جو باٹم لائن میسج ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے آج کی تقریر کے حوالے سے۔ ذرا محترم، میں نے جملہ عرض کیا کہ اس کائنات کی ہر شے کے اندر زندگی بھی موجود ہے اور موت بھی موجود ہے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں، کائنات کی اشیاء کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں، اگر آپ ان کی درجہ بندی کریں تو چار بڑی جماعتیں ہیں، چار بڑی جماعتیں۔ جہاں پہ میرے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے مجھے روک دیں، استفسار کریں کہ اس پوائنٹ کو کلیئر کریں، اس لیے کہ آپ اس فرش پر آئے ہیں جہاں پر آنے کے بعد اگر ابہام باقی رہے تو ہم نے فیض ازاں کو حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ فرش، اس کی شان یہ ہے کہ یہاں پہ آتے وقت ہو سکتا ہے میں شک و شبے میں مبتلا رہوں، لیکن جب اٹھ کے جاؤں تو نہ شک میں ہونا چاہیے نہ شبے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کلیئرٹی دیتے ہیں ہمیں۔ جو مومن ہے نا، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں کوئی گرے زون نہیں ہوتا ہے، کوئی گرے زون نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں یا سیاہ ہے یا سفید ہے۔ جو سیاہ ہوتا ہے، جو تاریک ہوتا ہے، اسے دل سے بھی نکالتا ہے، ذکر سے بھی نکالتا ہے۔ جو سفید ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اسے دل میں بھی بلند کرتا ہے، ذکر میں بھی بلند کرتا ہے۔ تو اب اگر مومن ہے تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایمبیگوس میسج، کوئی ایمبیگوس تھاٹ اذہان میں میرے بچوں کے نہیں ہونی چاہیے۔ کائنات کی ہر شے کے اندر زندگی بھی موجود ہے، موت بھی موجود ہے۔ کیٹیگرائز کریں، درجہ بندی کریں تو کائنات کی تمام اشیاء کو ایک ایک جملے پہ غور فرمائیے گا، کائنات کی تمام اشیاء کو چار بڑی جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان چار بڑی جماعتوں سے باہر اس کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف آئیے، آپ اوپر سے نیچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر ریٹروگریڈ چلیے، نیچے سے اوپر کی طرف چلیے، تو اس کائنات میں خداوند عالم کے کارخانہ صنعت کی مخلوقات میں جو سب سے کم درجہ ہے، وہ درجہ کس کا ہے؟ جمادات کا درجہ۔ بہت آسان گفتگو کروں گا، کوئی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں۔ سب سے نیچے کون سی جماعت ہے؟ جمادات کی جماعت، جس میں یہ پتھر ہیں، یہ چٹانیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ریت ہیں، یہ ذرات ہیں، یہ کیا ہیں؟ جمادات ہیں۔ اچھا، ان سے افضل کیا ہے؟ جمادات سے افضل نباتات۔ جزاک اللہ۔ نباتات سے افضل کیا ہے؟ حیوانات ہیں۔ اور اس کی کارخانہ قدرت کا کامل ترین نمونہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ مبارک کی 3 نے آواز دی کہ ہم نے انسان کو بہترین نقطہ اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، یا سورہ مبارک کے مومنون میں مدارج خلقت کو بیان کر کے آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو سب سے درود ہے جی حضرات محمد و آل۔ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل انسان ہے۔ میں ریپیٹ کروں گا تاکہ گفتگو آسان رہے۔ جمادات، جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل حیوانات، اور سب سے افضل خدا کی مخلوق میں انسان۔ اور کیجیے گا، اور پھر جملہ کیا کہ ہر شے میں زندگی بھی موجود ہے، حیات بھی موجود ہے۔ لیکن جو باٹم لائن میسج ہے، یہ بچوں کو متوجہ کروں، حالانکہ میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، جو آج کی تقریر کی پنچ لائن ہے، آپ پنچ لائن کو تو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جو پنچ لائن ہے آج کی تقریر کی، وہ تقریر کی پنچ لائن کیا ہے؟ یہ ایک کائناتی حقیقت ہے، یہ ایک آفاقی سچائی ہے۔ اس جملے کو محسوس کیجئے گا، فقط سننا نہیں ہے، اپنی ذات میں ایبزارب کیجئے تاکہ کائنات کے اس آفاقی پیغام کو سمجھ کر ہم خود کو بہتر انسان بنا سکیں۔ وہ آفاقی پیغام کیا ہے؟ اور کیجئے گا، وہ کائناتی سچائی کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کی ہر شے کے اندر، غور فرمائیے گا، بہت آسان جملہ عرض کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے اس کائنات کی ہر شے کے اندر اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت کو رکھ دیا ہے۔ گیٹنگ اٹ اور ناٹ؟ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ کو میرا ساتھ دینا، یہ سب جانتے ہیں بزرگ، دوبارہ عرض کروں گا،
رب ذوالجلال نے اس کائنات میں ہر شے کے اندر اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت کو رکھا ہے. جس نے اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت کو پہچان لیا اور پہچان کر اس صلاحیت کو استعمال کر لیا اور خود کو اپنے سے برتر پر قربان کر دیا، وہ بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن مر کے بھی فنا نہیں ہوا کرتا ہے. درود ہے حضرات محمد و آل محمد. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، لیکن باٹم لائن میسج کیا ہے، پنچ لائن کیا ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کہ رب کریم نے ہر کمتر میں اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھی. I do have that ability. آپ کے پاس بھی وہ صلاحیت ہے، ہمیں اس صلاحیت کو پہچاننا ہے. یہ کیا ہے؟ سیلف ایکسپلوریشن ہے. اپنی ذات کا عرفان حاصل کیجئے، رب کی ذات کا عرفان خود بخود حاصل ہو جائے گا. خود کو پہچانیے، حجتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. حجتیں سمجھ میں آ گئی تو حجتوں کو بھیجنے والا سمجھ میں آ جائے. تو رب ذوالجلال نے، میں بہت آسان کروں گا انشاءاللہ گفتگو کو، رب ذوالجلال نے اس کائنات میں تکراراً عرض کر رہا ہوں، اس کائنات میں ہر کمتر کے اندر اس صلاحیت کو رکھا کہ وہ اپنے سے برتر کے کام آ سکتی ہے. اور کیجئے گا، سب سے کمتر کیا ہے؟ گفتگو بہت آسان ہے. جمادات، یہ پتھر، ریت، بجری، یہ چٹانیں، یہ پہاڑ، یہ کیا ہے؟ جمادات. کیا ان کے اندر زندگی ہے؟ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرا ساتھ دیجیے، انٹریکٹیو بنائیے. کیا ان کے اندر زندگی ہے؟ جب میں نے کہا کہ بلا استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، رب کریم نے ہر شے میں زندگی اور موت کو رکھا ہے. یہ زمین بھی زندہ بھی ہوتی ہے، یہ زمین مردہ بھی ہوتی. حل یستوی الاحیاء بعد الموت. ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آیت الآیات کہتے ہیں، یعنی ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال نے بہت سی آیات، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. سورہ مبارک بقرہ، دوسرا سورہ کلام مجید کا وہ حصہ، سورہ مبارک بقرہ کا جو دوسرے پارے میں موجود ہے. دوسرے پارے میں سورہ مبارک بقرہ کی یہ آیت آپ کو مل جائے گی جسے آیت الآیات کہتے ہیں. اس کا نشان کیا؟ 164. ارشاد رب العزت کیا ہوا؟ طویل آیت، اس لیے بہت سی آیات کا تذکرہ ہے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آیات لقوم یعقلون. جا کے تلاش کیجئے گا، بہت معروف آیت ہے. میں اس کا ترجمہ بیان کروں تاکہ آپ اس آیت کے نتیجے کو حاصل کر سکیں. کیا آواز دی؟ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور دریاؤں میں کشتیوں کی منفعت بخش حرکت میں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور آسمان سے پانی کے برسنے میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے برسنے کے ذریعے میں زمین مردہ کے زندہ ہو جانے میں. یعنی قرآن نے بتایا کہ زمین مردہ تھی، جب پانی برسا تو یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. یعنی زمین بھی زندگی اور موت رکھتی ہے. لیکن میں تیزی سے آگے بڑھوں تاکہ کہیں مربوط کر کے آپ کو نتیجے تک لے جا سکوں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر جاندار کی حیات میں، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، اور ہواؤں کے تصرف میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہو جانے میں، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان کے لیے. غور کیجئے گا، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی اگر عقل نہ ہوگی تو قرآن نے کہا نہ آسمان سمجھ میں آئے گا، نہ زمین سمجھ میں آئے گی، نہ چاند سمجھ میں آئے گا، نہ سورج سمجھ میں آئے گا، نہ دریا سمجھ میں آئے گا، نہ کشتی سمجھ میں آئے گی، نہ بادل سمجھ میں آئیں گے، نہ یہ قوس و قزح سمجھ میں آئے گی. یہ قرآن کہتا ہے اگر سمجھنا
ہے تو عقل کو راہبر بنائیے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت. اور پھر حدیث کی صاحب نے آواز دی, یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء. کہ یہ تمام نشانیاں, یہ پوری کائنات میں نے ان 5 کے صدقے میں بنائی ہے جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اور قرآن نے کہا کہ یہ نشانیاں تب سمجھ میں آئیں گی جب عقل سے کام لوگے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ اگر بغیر عقل نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو بغیر عقل پنجتن کیسے سمجھ میں آ جائیں گے؟ بغیر عقل درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد. بغیر عقل پنجتن کیسے سمجھ میں آئے؟ تو پھر پانی برسا اور زمین مردہ زندہ ہو گئی. سورہ بارک روم کی آیات ہے لیکن دامن وقت قلیل ہے. مردہ بھی ہے, زمین زندہ بھی ہے, بہت روانی کے ساتھ یونیورسل فینومینا کو ایکسپلین کر. اب دیکھیے زمین کی زندگی اور موت کیا, آپ کا مشاہدہ, آپ کا تجربہ, میں بتلاتا جاؤں, آپ ریکال کرتے جائیں اپنے بچپنے کو, اپنی جوانی کو, اپنے گزرے ہوئے ایام کو. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب وہی بیان کریں جو ہم نے کبھی کیا تھا. غور کیجئے گا, جو ہم نے کبھی کیا تھا. کیا کیا؟ آپ کے ہاتھوں میں کچھ بیج ہیں. ایک ایک جملے کو میں چاہوں گا کہ میرے بچے کنسیو کریں. ہو سکتا ہے کسی جملے کو میں کہیں ریکال کرواؤں مربوط کرنے کے لیے, تو ایک ایک جملے کی قدر کیجئے گا. عزیزان محترم, ہاتھ میں چند بیج ہیں. ان بیجوں کو میں ایک خشک زمین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ان بیجوں کو میں زمین میں بونا چاہتا ہوں. تو اب میں نے کیا کیا کہ ڈال دیا؟ نہیں, ذرا سی مٹی نکالی. اور کیجئے گا, یہی کیا نا آپ نے, ذرا سی مٹی نکالی. اور جب ذرا سی مٹی نکالی تو بیجوں کی جگہ بنی, اور ان بیجوں کو زمین کے حوالے کر کے میں نے ان بیجوں کو مٹی سے ڈھانپ دیا. یعنی جگہ نہیں تھی بیجوں کی, ذرا سی مٹی نکالنی پڑی اور پھر بیجوں کی جگہ بنی. ان کو میں نے پھر مٹی سے کور کیا اور پھر انہیں ڈھانپنے کے بعد انہیں ان کی آبیاری شروع کی, انہیں پانی دینا شروع کیا. تو کچھ ہی عرصے میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ زمین جو بنجر تھی, اس سینہ زمین سے نرم و نازک کونپلیں برآمد ہونا شروع ہوئی ہیں. غور کیجئے گا, زندگی اور موت کیا ہے. نرم اور نازک کونپل بلند ہونا شروع ہوئی. آپ نے بیج دبائے, اوپر سے مٹی ڈال دی, لیکن آپ نے اپنا کام کیا, قدرت نے اپنا کام کیا. آپ کے مشاہدے نے چیخ چیخ کی آواز دی کہ جنہیں دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں انہیں قدرت ابھارا کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے ساتھ چلیے گا, سفر کو طے کیجئے. جنہیں دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں انہیں قدرت ابھارا کرتی ہے. جنہیں زمانہ خاک میں ملانا چاہے انہیں رب ذوالجلال گل و گلزار کیا کرتا ہے. درود ہے عظمت محمد و آل محمد. انہیں رب ذوالجلال گل و گلزار کیا کرتا ہے. سامعین گرامی قدر, ننی ننی کونپلیں زمین کے سینے کو چیرتی ہوئی, اضافہ کروں, زمین کے سخت سینے کو چیرتی ہوئی سطح زمین پہ نمودار ہونا شروع ہوئی. آپ کے تجربے کی, آپ کی مشاہدے کی, آپ کی پاسٹ کی گفتگو ریکال کیجئے گا, اپنے تجربے کو ریکال کیجئے گا. اب آپ نے اس کونپل کو سینچنا شروع کیا. کس احتیاط کے ساتھ کہ آپ نے تیز دھار سے اسے پانی نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی نرم و نازک کونپل ہے کہ اگر تیز دھار سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ڈائریکٹ بیان کیجئے. درود بھیجئے حضرات محمد و آل. I'm here to clear down your ambiguity. کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی کوئسچن ہے, آپس میں گفتگو سے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے سوال کیجئے. درود بھیجئے حضرات محمد و آل.
جو میرے مزاج سے واقف ہیں، جو سنتے رہتے ہیں، جو یوٹیوب پہ جا کے مجھے سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں سنجیدہ مزاج کا آدمی ہوں اور ذمہ دارانہ گفتگو کا آدمی ہوں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ میرا موضوع سننے والا بھی سنجیدہ سماعتوں کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کرے گا۔ عظمت محمد و آل محمد و بلند ترین صلوات دیجیے گا۔ سامعین کرام قدر، نرم و نازک کومپل ہے، اتنی نرم و نازک کومپل کہ اگر تیز دھار سے پانی دیجیے گا تو وہ لڑھک جائے گی، اگر زیادہ تیز دھوپ پڑے گی تو وہ جھلس جائے گی، اگر زیادہ تیز ہوا چلے گی تو وہ ڈہ جائے گی۔ کتنی نازک کومپل ہے، غور کیجئے گا، میں سوال رکھوں گا آپ کے سامنے، اتنی نزاکت ہے اس کومپل کے بدن میں، اتنی نرم ہے یہ کومپل کہ جو باد سموم کے جھونکوں کو برداشت نہ کر سکے، جو تمازت آفتاب سے جھلس کے رہ جائے، جو تیز دھار سے لڑک کے رہ جائے، اتنی نرم و نازک کومپل، اور کہاں اتنی طاقت کہ زمین کے سخت سینے کو چیر دیا ہے۔ سمجھئے زندگی اور موت کیا ہے، پہچانیے کہ پیغام آفاقی کیا ہے، کہاں اتنی طاقت کہ سخت سینہ زمین کو چیر کر سطح زمین پہ نمودار ہو گئی۔ کہاں سے اس مسئلے کو حل کریں، کہاں سے اس پرابلم کو سالو کریں؟ آئیے ہم خود اس کومپل سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے بدن نازک میں، تیرے نرم و نازک بدن میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ تو نے سخت سینہ زمین کو چیر کے رکھ دیا؟ تو سامع فہم کو بیدار کیجئے، ان سماعتوں کو نہیں، یہ تو سن کے بخن بخن کہہ کے بھی بھلانے کی عادی ہے، بخن بخن کہہ کے بھی بھلانے کی عادی ہے۔ سامع درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ قبلہ میں ملتمس رہوں گا اگر آپ آگے تشریف لیں، درود ہے جی حضرات محمد و عالم بعمل، استاد العلماء، حجت الاسلام والمسلمین، ان مجاہدین خاص میں سے جو کہ گمنامی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی عارفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس فرش کو انہوں نے رونق بخشی، اور اس فرش کی معنویت اور روحانیت میں یقیناً ان صاحبان تقوی کی موجودگی سے اور اس کی معنویت اور روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام محبان محمد و آل محمد کی خیر و عافیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات بھیجیے گا۔ قبلہ مجھے منع کرتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہنے کی کہ اس کراچی شہر کا جو بھی بڑا ممبر آپ سمجھتے ہیں، ان ممبروں پہ بیٹھنے والے بھی مولانا کے سامنے، قبلہ کے سامنے زانوِ دل مستح کرتے ہیں، اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میری یہ روحانی استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور جو ان کا چاہنے والا ہے وہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا۔ قبلہ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ بیان نہ کیا کریں، لیکن ہم ان میں سے ہیں جو بخل نہیں کیا کرتے۔ اور اب قبلہ چونکہ آپ کے علاقے میں، آپ کی اس جعفر طیار سوسائٹی میں تشریف لے آئے ہیں، اور میں میڈیا سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد اپنے طور طریقے کا آغاز کر دیا اور کثرت کے ساتھ دروس دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اس علاقے کے رہنے والوں کو ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے مولانا سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اسی طرح سے استاد سبط جعفر کے جو والد محترم تھے راہی صاحب، جب میں بچپنے میں مجلس سے پڑھتا تھا، ایک دن انہوں نے بلایا، کہا بیٹا آپ جو مجلس سے پڑھتے ہیں مجھے خطبہ سنائیے۔ بات آئی تو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے خطبہ سنایا تو میرا بچپن کا جو خطبہ تھا اس کی تصحیح میں نے شاید اسفر صاحب سے بھی بیان کیا تھا کہ اس خطبے کی تصحیح سبط جعفر شہید صاحب کے والد محترم مولانا راہی صاحب نے کی تھی۔ رب ذوالجلال ان تمام بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل۔ تو دیکھیے یہ نرم و نازک کومپل ہے، سامع فہم کو بیدار کیجیے،
ان سماعتوں کو نہیں، سامع فہم کو بیدار کیجئے اور اس نرم و نازک کو اوپر سے سوال کیجئے کہ تیرے بدن نازک میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو نے سخت سینہ زمین کو چیر دیا ہے۔ تو سامع فہم بیدار ہے تو ہم سن سکیں گے کہ یہ نرم و نازک کو پر زبان بے زبانی سے یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ میری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ میری اپنی قوت نہیں ہے، یہ قوت ربانی ہے جو مجھ میں ودیعت ہوئی تو سخت سینہ زمین کو میں نے چیر کے رکھ دیا۔ بس مجھے حوصلہ ملا کہ اگر یہ قوت ربانی نرم و نازک کوپل میں آ جائے تو سخت سینہ زمین کو چیر دیتی ہے، اور اگر یہی قوت ربانی کسی کامل و مکمل و اکمل انسان میں آ جائے تو خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں میں اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں میں اٹھا لیا کرتے ہیں۔ رہن محترم، اب کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، فیض آب ہے، فیض آفتاب ہے، آپ کی نگہداشت ہے، آپ کی کیئر ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وہ زمین جو بنجر زمین تھی، وہ زمین کہ جہاں پہ خشکی تھی، سبزہ نہیں تھا، کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اس زمین میں سبزہ لہلہانے لگا ہے، فصل رویدہ ہونا شروع ہو گئی، یعنی جو زمین مردہ تھی زمین زندہ ہو گئی ہے۔ غور فرمائیے گا، باٹم لائن میسج کیا ہے کہ کمتر برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی محترم، اب یہ زمین مردہ نہیں ہے، یہ زمین زندہ ہے، فصل لہلہا رہی ہے۔ اب مجھے بتلائیے، سائنس کے طالب علم یہاں پہ موجود ہوں گے، کہ جو فصل لہلہا رہی ہے اس کو غذائیت کہاں سے مل رہی ہے، اس کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے، اسے قوت کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اوپر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے جو زمین کے اوپر ہے، لیکن اس کی فوڈ فیکٹری کہاں پر ہے، اس کی غذا کہاں پہ مل رہی ہے؟ ادھر تنا نظر آیا، پھل نظر آیا، پھول نظر آیا، پتے نظر آئے، لیکن زمین کے اندر جڑیں بہلتی ہوئی نظر آئی ہیں، جڑیں اپنا راستہ بناتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اب میں جملہ ریکال کرواؤں گا کہ جڑیں اتنی پھیل گئی کہ زمین تنگ نہیں ہو رہی ہے، زمین جڑیں اتنی پھیل گئی کہ زمین وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جملہ ریکال کرواؤں کہ جب آپ نے بیج بوئے تھے تو بیجوں کو ڈالنے کی جگہ نہیں تھی، اب کہاں سے زمین میں اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ جڑیں پھیلتی جا رہی ہیں اور زمین تنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اس فکر کا ساتھ دیجئے کہ رب ذوالجلال نے اس زمین کے اندر ایسے اجزاء ودیعت کیے ہیں جو اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ معدنیات ہیں، وہ نمکیات ہیں، جو کچھ بھی ہے، زمین امانت داری کے ساتھ ان اجزاء کو محفوظ رکھتی ہے کہ کوئی حقدار آ جائے تو یہ اجزاء اس کے حوالے کر دو۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ رب ذوالجلال نے کسی حقدار کے آنے کا انتظار کرنا کائنات کی ہر شے کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ وہ زمین تھی جو نباتات کا انتظار کر رہی تھی، آپ انسان ہیں جو یوسف زہرا کا انتظار کر رہے ہیں، مہدی فاطمہ کا انتظار کر رہے ہیں، حجت دورہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشکل موضوع ہے ذہن محترم، جڑیں پھیل نہیں ہیں، جگہ تنگ نہیں ہو رہی، دامن وقت قلیل ہے، جگہ تنگ نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو نمکیات ہیں، وہ کسی حقدار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ حقدار آ گیا، یعنی نباتات جو جمادات سے افضل ہیں وہ آ گئے، تو زمین نے اپنے اجزاء کو نباتات کے حوالے کر دیا۔ غور کیجئے گا، نباتات کے حوالے کیا تو کیا ہوا کہ کمتر تھے لیکن برتر کے کام آئے، تو اپنی حدود وجود میں فنا ہوئے ہیں، لیکن کسی برتر کے لیے فنا ہوئے ہیں تو فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ فنا ہونا تمہید بقا بن گیا ہے۔
یہ فنا ہونا تمہید بقا بن گیا ہے، اور بقا بھی کیسی؟ پہلے سے بہتر بقا، پہلے سے افضل بقا۔ جب تک پہلے تھے جمادات کا حصہ تھے، اپنے سے افضل کے کام آئے تو کمتر نو سے نکل کر بلند نو میں داخل ہو گئے، اب نباتات کا حصہ بن گئے۔ روانی کے ساتھ گزروں گا تاکہ شہادت کی منزل تک پہنچ سکوں۔ کیوں میں نے آپ کو زحمت سماعت دی؟ ایک شہید کی اصال ثواب کی مجلس ہے، آپ پہچانیے کہ مرتبہ شہادت کیا ہے، شہید کسے کہتے ہیں۔ شہید دنیا کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ آیت اللہ مرتضی مطہری کا جملہ ہے کہ شہید وہ انسان ہے، اور کیجئے گا، وہ انسان ہے جو ایک طرف بندوں کی بندگی سے جڑا ہوتا ہے، دوسری طرف خدا کی خدائی سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی بندگی اور خدائی کی درمیان جو پل ہے، جو وے آف کنیکشن ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ کون ہے؟ شہید کی ذات ہوا کرتی ہے۔ میں پہنچوں گا اس منزل پر۔ تو اب یہ کمتر نو سے نکل کر بہتر نو میں داخل ہو گئے۔ اب روانی کے ساتھ گزرنا، اب یہی نباتات ہیں، سیلاب آیا، بہہ گئے، عمر طبعی کو، فزیکل ایج کو پورا کیا، ختم ہو گئے۔ لیکن اگر یہی نباتات کسی جانور کا تغذیہ بنے، کسی جانور کی غذا بنے، تو ختم اب بھی ہو رہے تھے، لیکن اب جو ختم ہوئے کس کے لیے ختم ہوئے؟ اپنے سے افضل کے لیے ختم ہوئے ہیں، اپنے سے برتر کے لیے جان دی ہے۔ جب تک زندہ تھے نباتات کا حصہ تھے، جب اپنے سے افضل کے لیے فنا ہوئے تو اب خون بن کر حیوان کے بدن میں گردش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کو بروئے کار لائے ہیں، تو ایک کم نو سے نکل کر ایک برتر نو میں داخل ہو گئے۔ روانی کے ساتھ مجھے گزرنے دیجئے۔ اب یہی حیوانات ہیں، حرام کا تذکرہ ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں پہ بیٹھے وہاں پہ تذکرہ ہی حلال کا ہوتا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ یہ حلال جانور جو ہیں آپ سب جانتے ہیں، قبلہ بھی تشریف فرمائے، گہری نظر ہے ان کی دین و شریعت پر، معانی پہ، مطالب پر، ادبیات پر۔ یعنی محترم، یہ جو جانور شریعت نے ایک نام دیا، ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم، کون سے کھائے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں کھائے جا سکتے۔ غیر ماکول اللحم کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا نا، جو مومن ہے وہ گرے زون میں نہیں ہوتا، جو اندھیرا ہے، تاریکی، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، جو نور ہے، اجالا ہے، اسے دل میں ذکر میں بلند کرتا ہے۔ تب جو ماکول اللحم ہیں، جو کھائے جا سکتے ہیں، یہ گائے، بکری وغیرہ جو بھی جانور ہیں، لیکن جب تک یہ زندہ ہیں، غور کیجئے گا، توجہات ہیں آپ کی، اب آپ نتیجے کے نزدیک ہیں، حوصلہ رکھیے گا، جب تک یہ زندہ ہیں یہ حلال ہیں۔ اگر یہی حلال جانور بیمار ہو کے مرا تو جیسے ہی مرا، جب تک زندہ تھا حلال تھا، مرنے کے بعد حرام ہو گیا۔ یہی ہے نا خبرہ؟ چوٹ کھائی، کوئی وبا آئی، اس میں مبتلا ہوا، تو جیسے ہی مرا، جب تک زندہ تھا حلال تھا۔ اسی لیے جب دیکھتے ہیں نا کہ بیماری پھیل رہی تو جلدی ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ حلال ہو جائے۔ تو جب تک زندہ تھا حلال تھا، لیکن چوٹ کھا کے مرا، بیمار ہو کے مرا، تو مرتے ساتھ ہی حرام ہو گیا۔ لیکن اگر یہی جانور اگر خاص طرح سے رگے گردن کو قطع کیا جائے تو جب تک زندہ تھا تب بھی حلال تھا، رگے گردن کے قطع ہونے کے بعد بھی حلال رہا۔ یہ حلال جانور چوٹ کھا کے مرا تو مردہ کہلایا، اور اگر رگے گردن سے ذبح کیا گیا تو مردہ نہیں ذبیحہ کہا جاتا ہے، مردہ نہیں ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے برتر کے کام آ رہا ہے۔ جو اپنے سے برتر کے کام آئے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، غور کیجئے گا، وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ ذبیحہ ہے۔ فقط احکام ہی مختلف الگ نہیں ہے بلکہ نام بھی مختلف ہے۔ اسے مردہ نہ کہو، یہ ذبیحہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے بلند تر کے کام آنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے
اپنی جان آفری کے سپرد کی ہے. جب تک زندہ تھا یہ حیوان تھا، لیکن اپنے سے برتر یعنی انسان کے کام آیا تو مر کے بھی فنا نہیں ہوا. یہ فنا برائے فنا نہیں رہی، یہ فنا تمہید بقا بن گئی ہے، ایک بہتر زندگی کی نوید بن گئی. غور کیجئے گا. میں آپ کو متوجہ کروں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں کھاتے اس جانور کا گوشت، کیوں نہیں کھاتے اس کا. مردے میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ ابھی بقرہ عید آئے گی تو دیکھیں جو ٹینریز کے بزنس سے وابستہ ہیں یا لیدر کے بزنس سے وابستہ ہیں، وہ اینیمل اسکن کو دیکھ کر یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ ذبیحہ کی اسکن ہے یا مردہ جانور کی اسکن ہے. اور یہ اسکن، یہ جلد کیا ہے؟ آؤٹر موسٹ لیئر آف دا باڈی، جسم کے سب سے بیرونی تہ کو یا سب سے بیرونی حصے کو جلد کہتے ہیں. تو غور کیجئے جب طریقہ موت کے بدلنے سے جلد پہ اتنا اثر پڑتا ہے تو جو گوشت و پوست ہم کھاتے ہیں اس پہ کتنا اثر پڑتا ہوگا. اس لیے کہا کہ یہ کھا سکتے ہو اور اس کو نہیں کھا سکتے ہو. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. بس اب نتیجہ ہے جو اپنے بچوں کے حوالے کرنا، دوستوں کے حوالے کرنا. اب یہ جانور جو انسان کے کام آیا وہ کیا ہے؟ برتر کے کام آ رہا تھا. اس سے پہلے جانور تھا. جب انسان کے کام آیا تو انسان کی رگوں میں خون بن کر گردش کرنے لگا. صحیح ہے. اب انسان ہے. اب زندگی کا تذکرہ نہیں ہے. جو شہید کی ذات سے اور زندگی سے نزدیک رہے، he touched the lives of several hundreds, thousands. کتنے لوگوں کی زندگی کو انہوں نے ٹچ کیا. ایک درویش صفت انسان، ان کا جب ایلبو کا فریکچر ہوا تھا، رائٹ یا لیفٹ ایلبو کا فریکچر ہوا تھا، تو اسی فریکچر کے ساتھ چلتے رہے، نہیں گئے علاج کے لیے. مجھے ایک دن فون آیا اختر بھائی کا، شکیل بھائی کا، میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ استاد کو کنونس کریں کہ یہ اپنا آپریشن کروا لیں، یہ اپنا علاج کروا لیں. تو اب میں کہ کبھی موقع ملے. ایک دن میں اپنے کام پر تھا اور جیسے ہی میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے سبت جعفر صاحب تشریف فرما. میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ نہیں، میں نے گارڈ سے آپ کے آفس میں میسج کہلوایا تھا کہ میں باہر. کہہ رہا آپ کو انتظار کی کیا ضرورت ہے، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ تو ان کی خالہ ایڈمٹ تھی، غالباً کمال بھائی کی والدہ، وہ ایڈمٹ تھی جن کی بعد میں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. کہ نہیں بس میں آپ سے کہنے کے لیے آیا تھا کہ خالہ ہیں ہماری، تھوڑا خیال رکھیے گا، اگر وقت ملے تو چکر لگا لیجیے گا، فلاں وارڈ میں فلاں بیڈ کے اوپر ہیں. آپ یقین مانیں ممبر سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. جب یہ گفتگو کر کے وہ چلے گئے نا تو میں نے کہا what a high profile personality, well known، بابانگ دہل، ہر بات کو کہنے والے، اور کتنی سادگی. میں نے اس وقت میرے ذہن میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آیا کہ یہ اپنے ساتھ کوئی گارڈ کیوں نہیں رکھتے ہیں، کوئی سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے ہیں، مصاحبین کا ٹولہ کیوں نہیں رکھتے ہیں. اس وقت تو شاید ریٹنگ اتنی نہیں تھی. میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ آج سے عرصہ پہلے، میرے خیال میری جوانی کا ذکر ہوگا، جب ایک میگزین نکلتا تھا، مجھے نہیں معلوم ابھی نکلتا یا نہیں، روزنامہ جنگ کا مڈ ویک میگزین ویڈنسڈے کو نکلتا تھا، بدھ کو نکلتا تھا. انہوں نے عزاداری پر ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں سے چند اپ کمنگ ذاکرین کا نام انہوں نے تحریک کیا تھا جو باللوز خدمت فرش عزا کی اور ممبر کی کر رہے تھے. اور ان چند ناموں میں انہوں نے ایک نام میرا بھی تحریر فرمایا. یہ ان کی ذرا نوازی، یہ انہوں نے ایک نام میرا بھی تحریر فرمایا. تو جب وہ جانے لگے کہ اپنے ساتھ گارڈ کیوں نہیں رکھتے، یہ بات میں نے ڈاکٹر ادیب رضوی سے بھی ایک دفعہ کیس کے دوران پوچھی تھی. خیر وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ اپنے ساتھ گارڈ کیوں نہیں رکھتے، یہ میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خیال آیا. آپ یقین مانیے اس سے 3 یا 4 دن کے بعد ان کی شہادت کی خبر ملی. تو شہید عام شخص نہیں ہوتا ہے، شہید زندگی میں بھی شہید کی طرح جیتا ہے اور موت کی طرف بھی شہادت کی طرح بڑھتا ہے. اور کیجیے گا، اب یہ انسان ہے نا. اب انسان میں زندگی کا تذکرہ نہیں کروں گا. اس انسان کی بھی موت کو اگر دیکھیے، وقت زیادہ ہو جائے گا 5 منٹ.
اگر موت پہ نظر کیجئے تو انسان کے مقام پر 3 طرح کی اموات ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. جیسے 4 کیٹیگریز وہ تھی نا، اسی طرح سے انسان کی موت 3 طرح کی ہے. ایک کیا ہے؟ طبعی موت. بیمار ہوئے، مر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، ایم آئی ہوا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسپائر ہو گئے. تو ایسی موت کا کوئی اجر نہیں ہے. موت کا مائنڈڈ، میں احتیاط لفظی کا قائل، میں نے موت کا کہا ہے، اعمال کا نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اعمال کی جزا و سزا موجود ہے، لیکن طبعی موت کی کوئی جزا اور کوئی سزا موجود نہیں ہے. اور دوسری موت کیا ہے؟ دوسری موت کیا ہے؟ خودکشی کی موت، سوسائڈل ڈیتھ. یہی ہے نا. سوسائڈل ڈیتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لائرز موجود ہوں یہاں پہ، جورس کے حوالے سے بہت سے میرے موضوع سننے والے موجود ہوں. سوسائڈل ڈیتھ کیا ہے؟ خودکشی کی موت کیا ہے؟ اس دنیا میں قانون کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جورس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا کا ہر قانون خودکشی کو قابل سزا جرم کہتا ہے. لیکن دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو اس قابل سزا جرم کی سزا دینے پہ قدرت رکھتی ہو. اس لیے کہ اگر خودکشی کر کے گزر گئے تو پھر سزا کیسی؟ انسکسیسفل اٹیمپٹ آف سوسائڈ ہے تو اس کی سزا موجود ہے. لیکن اگر خودکشی میں کامیاب ہو گئے تو ہر قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جرم ہے، لیکن سزا کوئی نہیں دے رہا ہے. تو اب مانیے کسی ایسے حکیم اعلیٰ کی عدالت کو کہ جس جرم کی سزا دنیا کی عدالتیں نہ دے سکیں، رب ذوالجلال کی عدالت اس جرم کی سزا دینے پہ بھی قدرت رکھتی ہو. تو اب سوسائڈل ڈیتھ ہے تو وہاں پہ سزا موجود ہے. اور اب تیسری موت کیا ہے؟ بس میں اپنے پیغام تک پہنچ گیا. تیسری موت کیا ہے؟ شہادت کی موت. آپ نے سنا نا ابھی قرآن مجید کیا؟ لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ. اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو. کیا ہے؟ شہادت کی موت. دیکھیں انسان کتنا ہی زاہد و متقی و پرہیزگار پارسا کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوا، بدن سرد ہوا، نجاست آ جاتی ہے. اور اتنی بڑی نجاست کہ اگر ہاتھ مس ہو جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. طریقے بھی اس میں قید نہیں ہے. اگر خشک بھی ہے اور ہاتھ مس ہو گیا تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. کتنا بڑا رکھنا تھا شرف انسانی کے لیے، جسے احسن تقویم میں پیدا کیا تھا، کہ جیسے ہی بدن سرد ہوا اور نجاست آ گئی، اتنی بڑی نجاست کہ جو چھو جائے وہ بھی نجس ہو جایا کرتا ہے. تو شرف انسانی کے رکھنے کو رب ذوالجلال نے کس طرح سے دور کیا کہ اگر شہادت کی موت مرا ہے تو جسم سرد بھی ہو جائے نجاست نزدیک نہیں آیا کرتی ہے. نجاست نزدیک نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے لیے زندہ رہا، اور رب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. نجاست نزدیک نہیں آتی. شہید کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ شہید کو غسل دینا بھی ضروری نہیں ہے، شہید کو کفن دینا بھی ضروری نہیں ہے. شہید کے لباس پر اگر خون کی چھینٹیں موجود ہیں تو ان چھینٹوں کا چھڑانا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون اللہ اکبر کو بلند کرنے کے لیے بہایا گیا. Why did I saying so? یہ خون الحمدللہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہایا گیا. سبحان اللہ کی تسبیح کے لیے خود بہایا. کیوں؟ کہاں سے کہہ دیا؟ جب بی بی کو بابا نے تسبیح تحفے میں دی، بی بی نے گرہیں بنائی، اس پہ پڑھنا شروع کی. لیکن جیسے ہی جنگ احد مکمل ہوئی، شہزادی شہدائے احد کے قبور پہ گئی، قبور کے اطراف سے مٹی کو جمع کیا، جناب امیر حمزہ کی قبر کی مٹی کو جمع کیا، اس مٹی کا گارا بنایا، اس گارے سے دانے بنائے، ان دانوں کو دھاگوں میں پرویا، اور پھر بی بی شہداء کی قبروں کی مٹی پر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ شہید وہ ہے جو خدا کی خدائی سے اور بندوں کی بندگی سے جڑا ہوتا ہے. بی بی کے اس ایکٹ نے، آپ نے ایام فاطمیہ گزارے نا،
بی بی کس ایکٹ نے ہمیں بتلایا؟ ابھی بھی خاک شفا پہ پڑھنا تسبیح کا کتنا باعث ثواب ہے۔ امام فرماتے کہ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ تسبیح زہرا پڑھ رہا ہے خاک شفا کی تسبیح پر، اگر پڑھتے پڑھتے رک بھی جاتا ہے تو تسبیح کے دانے خود حمد الہی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے خود ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بی بی نے شہداء کی قبور کی مٹی کی تسبیح پر اللہ اکبر پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر، سبحان اللہ پڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس اللہ اکبر کو بلند کرنے کے لیے ان شہداء کا خون کام آیا ہے۔ اس الحمدللہ کی تسبیح، اس سبحان اللہ کے ورد کو تا قیامت جاری و ساری رکھنے کے لیے ان شہداء نے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بس دامن وقت مجھے اتنی ہی اجازت دے رہا تھا، میں نے پہلے ہی آپ کے وقت کو تھوڑا سا آؤٹ آف فریم ہوا، لیکن معذرت نہیں طلب کروں گا، اس لیے کہ یہ ذکر زحمت نہیں ہوا کرتا ہے، عبادت سمجھ کے ادا کرے تو باعث ثواب ہوا کرتا ہے۔ بس عزیزان، یہ شہید، ان کا بدن پاک و پاکیزہ، ان کے جسم کا لباس پاک و پاکیزہ، ان کا خون طیب و طاہر۔ اور فقط یہاں تک نہیں، آپ زیارت وارثہ ڈیلی پڑھتے ہیں نا، نہیں پڑھتے تو پڑھیے، عہد کر کے جائیے کہ ہم روزانہ زیارت وارثہ کو پڑھیں گے۔ زیارت وارثہ میں میرے چھٹے امام نے آپ کو تعلیم کیا ہے نا، آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم خود پاک تھے، جس زمین میں تم دفن ہو گئے اس زمین کو تم نے پاک کر دیا۔ یہ کس کی زیارت میں ہے؟ سید الشہداء کی زیارت میں نہیں، یہ کس کی زیارت میں ہے؟ سرکار وفا کی زیارت میں نہیں، شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، کہاں پڑھتے ہیں؟ شہداء کربلا کی زیارت، حبشی جون کی زیارت میں، مسلم ابن حسجہ کی زیارت میں، حر رہائی کی زیارت میں، حبیب ابن مظاہر کی زیارت میں۔ تو جو حسین پہ قربان ہو کر زمین کو پاک و پاکیزہ کر دے، جو اس مولا کا غلام جو زمین کو پاک و پاکیزہ کر دے، جس کے غلام میں اتنی تاثیر ہو، اس کے آقا میں کتنی تاثیر ہو۔ عزادارو، تمہید میں رکوں گا نہیں، آپ آمادہ گریاں ہیں، آپ اس شہید کی سال ثواب کی مجلس میں موجود ہے۔ میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بے لوث فرش عزا پر بیٹھ کے مجلس عزا کو سنتے تھے۔ میرا یقین ہے، مجھے امید واسط ہے، آج جوار محمد و آل محمد میں بیٹھ کے اس مجلس عزا کو سن رہا ہے۔ عزادارو، عصر عاشور نمودارو، آئزہ چلے گئے، احبہ چلے گئے، چاہنے والے بھانجے بیٹے بھتیجے رخصت ہو گئے۔ عزادارو، زمین کربلا پہ آغوش سیدہ کا پالا میرا مولا تنہا ہے۔ نظر آؤ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں نظر کی، کبھی فرات کی طرف دیکھا، آواز دی کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو قاسم ابن حسن، کہاں ہو عون و محمد، ارے کہاں ہو میرے بھائی عمار، ہم نے سب کا ساتھ دیا تھا، ہم نے سب کو سوار کروایا تھا، ہے کوئی جو حسین کو سوار کروائے؟ عزادارو، مقتل گاہ میں شہداء کے لاشیں تھرا گئے، نہر فرات پر
सरकार वफा का लाशा ठहराया। मक्तल कहता है, रवायतें कहती है कि एक मर्तबा ख़ैमों के पर्दे उठे और माओ ने नन्हे नन्हे बच्चों को ये कह के मैदान करबला की तरफ भेजा, जाओ बच्चों, सैयदा का लाल बुला रहा है, जाओ मोहम्मद का नवासा बुला रहा है, जाओ अली का लाल बुला रहा है। अज़ादारा ने इमाम मेरा मौला पुश्ते जुलजना पर आया। एक मर्तबा जुलजना को एड़ लगाई, कहा है अस्पे वफादार आज आखिरी सवारी है, फिर हुसैन जहमत ना देगा। ये कह के जुलजना को एड़ लगाई। रवायतें कहती आज़ादारो मेरे मौला ने 3 मर्तबा जुलजना को आगे बढ़ाना चाहा। जब 3 मर्तबा की एड़ लगाने के बावजूद भी न बढ़ा, जो आंख के इशारे को समझता था आज़ादारो, जब मुर्तजिज़ आगे न बढ़ा तो क्या किया मेरे मौला ने, एक मर्तबा अपने बाजुओं को मुर्तजिज़ की गर्दन में डाला, कहा है अस्पे वफादार मेरा अली अकबर चला गया, अस्पे वफादार मेरा कासिम पामाल हो गया, अस्पे वफादार मेरा अब्बास नहरे फुरात पे सो गया। क्या आखिरी वक्त में तू भी मेरा साथ छोड़े जा रहा है? अज़ादारा ने अहले बैत बेज़बान जानवर था और तो क्या जवाब देता। एक मर्तबा मुर्तजिज़ ने अपने सर को झुका लिया। ज़माने के इमाम ने इशारे को समझा, अज़ादारो अब जो मेरे मौला ने झुक के देखा है ना, साहिबाने औलाद का मजमा है। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। अब जो झुक के देखा आज़ादारो, वो जो बाबा के सीने पर सोया करती थी, वो जुलजना के पैरों से लटकी हुई है। ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ना ले जा। अज़ादारो चाहने वाला बाबा था ना, बीबी को नाजो नाम से पाला था, अपनी गोद में लिटाते थे, बीबी को आगोश में सुलाते थे। बाबा ने बीबी को देखा, मेरे मौला का दिल भर आया। रवायत कहती है पुश्ते जुलजना से मेरा मौला ज़मीन करबला पे आया, चाहने वाली बेटी को गोद में लिया। अब 57 बरस का बाबा देख रहा है, मेरी नाजों की पाली सकीना रुखसार मुरझाए हुए, होठ खुश्क है, हसरत से बाबा का चेहरा देख रही है। अज़ादारो मेरा इमाम कहता है मेरी जान सकीना, प्यासी हो ना मेरी जान सकीना, बाबा को जाने दो। बाबा पानी की कोई सभी करता है। अज़ादारो पानी का नाम सुना, अलतश अलतश की सदा बुलंद करने वाली मेरी बीबी तड़प के कहती है बाबा मेरा चचा अब्बास भी यही कह के गया था, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम रब्बुकुम अजरुकुम अला ज़हरा। बाबा मेरा भैया अली अकबर भी यही कह के गया था, मेरा चचा अब्बास भी यही कह के गया था। बाबा सकीना मर जाएगी लेकिन पानी न भागेगी, हमें तो आपका सीना चाहिए। बाबा ये सीना ना होगा सकीना को नींद ना आएगी। अज़ादारो मुस्तनद तरीन रवायत कहती है कि बस बच्ची ने इतना कहा, मेरा मौला रेगे गरम पर बैठ गया, चाहने वाली बेटी को गोद में लिटाया, बीबी को बाबा की आगोश मिली, मेरी शहजादी को नींद आ गई। खुदा तुम्हारी बच्चियों के आसाइशे सलामत रखे, आपके घरों के आंगन आबाद रहे। मेरी बीबी को नींद आ गई। रवायत कहती है मेरी शहजादी जैसे ही सोई है ना, थोड़ी ही देर बाद चौंक के आंखों को खोला, हैसर से बाबा ने बीबी को देखा, कहा मेरी जान सकीना, मेरी नाजों की पाली सकीना, तुम तो सोना चाहती थी ना बेटा, ये फौरन बेदार क्यों हो गई? बीबी रो के कहती, बच्चा जुमले अज़ादारो, बीबी रो के कहती है बाबा मैं सोना तो चाहती थी लेकिन जैसे ही सोई थी ना, ख्वाब में दादी तशरीफ लाई थी, कह
اولیاء آ رہے ہیں، وہ اولیاء آ رہے ہیں، وہ تیرے نانا آ گئے، وہ نجف سے تیرا دادا آ گیا، سکینہ بابا کا نہ روح ازادار. بس آخری جملے ہیں. روایت کہتے کہ مرتبہ بی بی نے بابا کے گلے میں باہوں کو ڈالا، حسرت سے بابا کا چہرہ دیکھا اور رو کے ایک جملہ کہا جسے میر انیس نے رقم کیا ہے. بی بی نے حیرت سے بابا کو دیکھا، حسرت سے بابا کو دیکھا اور رو کے ایک جملہ کہا، نیند آئے گی جو آپ کی منہ پاؤں گی بابا، اور میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بس ازادارو میدان کربلا میں آندیاں چلی، سورج کو گہر لگا. ایک مرتبہ شام غریب آئی، رات کی تاریکی میں ایک بچی آگے بڑھی، کانوں سے لہو بہتا ہوا، رخسار زخمی، کرتے کا دامن جلا ہوا. آئینہ آئینہ یا بتا، ایک آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. التماس دعا. بلکہ اگر منتظمین مجھے اجازت دیں اور مجھے یہ موقع عنایت فرمائیں کہ میں قبلہ محترم سے درخواست کروں کہ وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پر نور اور باوقار فرش ازا کی رونق میں مزید اضافہ فرمائے اور استاد محترم کے حق میں اور تمام شرکا کے حق میں دعائیہ کلمات ادا کریں. میں دست بستہ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی عارفی صاحب سے کہ زحمت فرمائیں، تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات ادا فرمائیں.